هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون، جان لو وہی ہے خرابی کرنے والے، ولکن لا يشعرون، لیکن نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بیوقوف. أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جان لو وہی ہے بیوقوف لیکن نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ہنسی کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں. اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور کفار کے اندر موٹے طور پر دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو اپنے کفر کو کھلم کھلا ظاہر کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے کفر کو دل کے اندر چھپاتے تھے اور منہ اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. پہلے قسم کے لوگ کو شریعت کے اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، جس کی جمع کفار آتی ہے، اور دوسرے قسم کے لوگوں کو شریعت کے اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. یہاں ان آیات میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اور 11 نمبر آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں. یہاں فساد سے مراد وہ فساد ہے جو منافقین اپنے نفاق کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلاتے تھے. قرآن نے واضح کہہ دیا کہ محض زبان کے دعوے سے کوئی مفسد مصلح نہیں بن سکتا. اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ان کے دلوں کے بھید کو ہم جاننے والے ہیں، اس لیے مومنین کو باخبر کیا کہ جان لو یہ لوگ حقیقت کے اندر معاشرے کے اندر فساد کو، معاشرے کے اندر خرابی کو رواج دے رہے ہیں، اور
جس طرح جانوروں کو اپنے حرکت کا، اپنے فعل کا کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، کوئی علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ منافقین بھی ایسے ہیں کہ ان کو اپنے فساد کا شعور تک نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یہاں ناس کا جو ذکر آیا ہے اس سے خاص لوگ مراد ہیں، اور خاص لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اخذ کیا ہو، جن کو شریعت کے اسلام صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے تھے کہ ہم تو انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی اسی طرح پکے سچے مومن بن جائیں؟ ہم سے قرآن نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ منافقین یہ خود بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا علم۔ آیت نمبر 14 کے اندر مضمون بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کی ایک گری ہوئی اور اوچھی حرکت یہ ہوتی تھی کہ ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم تو سچے پکے مومن ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے جن کو قرآن نے شیطان سے تعبیر کیا ہے، تو کہتے تھے کہ ہم تو سچے پکے کافر ہیں، ہم تو تمہارے سچے ساتھی ہیں، اور جو مومنین کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ تو محض دکھلاوا ہے، وہ تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نفاق کا اظہار کرتے ہیں تو فوراً ان پر اپنے عذاب کو اتار دے، بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، جس طرح کتے کا مالک کتے کی رسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ کتا کچھ اور دور تک چلا جائے، تو کتا یہ سمجھنے لگے کہ میں تو آزاد ہوں، حالانکہ وہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کا مالک پٹا اور رسی کو کھینچے گا تو گھسٹتا ہوا اپنے مالک کے پاس آ پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کے اندر بھی اپنے عذاب کو یک بار مسلط کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔